کر لیجئے، میرا سلام محبت قبول کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خواہش ہے میری یہ صدا کر لے تو قبول اے خدا، کروں ذکر ان کا جگہ جگہ بلغ العلا بکمالہ۔ نعرے لگاؤں رسول کے اس باب بطول کے، اس سرور مقبول کے، کشف تجا بجمالہ۔ شہرہ جس کا عام ہے وہ نبیوں کا بھی امام ہے، تیرا آیا جس پہ کلام ہے حسنت جمیع خصالہ۔ کرے انگلی کا اشارہ سورج بھی پلٹے دوبارہ، پتھر بھی مارے نعرہ، صلو علیہ وآلہ۔ قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے، ہم غریب سنیوں کا قبیلہ حسین ہے۔ جس کی رسائی نبی تک نہ ہو دوستو، اس شخص کا جہاں میں وسیلہ حسین ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ احسان ہے اس رب کا جو مالک ہے ہم سب کا، دین دیا تو آخری، امت بنایا تو آخری، کتاب دیا تو آخری، نبی دیا تو آخری۔ امت کا امتوں میں کوئی جواب نہیں، قرآن کا کتابوں میں کوئی جواب نہیں، رمضان کا مہینوں میں کوئی جواب نہیں، نبی کا سارے جہان میں کوئی جواب نہیں۔ احسان ہے اس رب کا جس نے پڑھنے کے لیے قرآن دیا، رکھنے کے لیے رمضان دیا، کھانے کے لیے دسترخوان دیا، رہنے کے لیے ہندوستان دیا، مرنے کے بعد قبرستان دیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد سب سے پہلے اس نبی محترم کی بارگاہ میں، جن کے قدم مبارک زمین پر اس لیے چلے کہ زمین آراستہ ہو جائے، جن کے جسد اطہر سے پسینہ اس لیے پھوٹا کہ پھولوں کو مہکنے کا سلیقہ مل جائے، جن کے چہرے مبارک کیسوئے مبارک کو دیکھ کر چاند و سورج نے دن رات کا بنانا سیکھا، یعنی آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، ساقی کوثر، شافع محشر، مکی آقا مدنی مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے جو ہر بار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، اب آواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی دیر سے محفل سجائے بیٹھے ہیں، اہل خطابات سے خطاب بھی سن رہے ہیں، افسانہ خانوں سے
نہ تو ضبط کی تسکین بھی ہو رہی ہے۔ میں زیادہ دیر کے لیے نہیں، 10 سے 15 منٹ کے لیے حاضر خدمت ہوں، چاہ رہا ہوں کہ اسی مختصر سے وقت میں محبت کا دریا، پیار کا گنگا اور پریم کا ساگر بہا کر اپنی جگہ لے اس دھارمک منچ پر جلوہ افروز تمام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام، شورائے اعظام، حاضرین محفل، مہمانان گرامی، خصوصاً اسٹیج پر تشریف فرما پیکر علم و عمل حافظ و قاری مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب قبلہ۔ کچھ لوگ بڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کا باپ بڑا بڑا، کچھ لوگ بڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کا خاندان بڑا بڑا، باپ بڑا تھا، بیٹا بڑا بن گیا، خاندان بڑا تھا، اس خاندان میں پیدا ہوا، بڑا بن گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی محنت، اپنی جدوجہد، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیتوں کے ذریعہ بڑے بنتے ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب قبلہ کا بھی ہے، جنہوں نے شہر بھاگلپور میں اپنی قابلیت، اپنے علم و عمل، اپنی صلاحیتوں کا بھرپور لوہا بہا رکھا ہے۔ پورا شہر بھاگلپور انہیں جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں وہاں کا کوئی بھی جلسہ ہو، اکثر جلسے میں حضرت کی شرکت رہتی ہے۔ آپ جانے یا نہ جانے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے ذریعہ بلندیوں کی منزل تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس منزل پر ہمیشہ قائم رکھے، فائز رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ شاہکار ترنم، شاعر خوشگلو، عزت مآب عالی جناب علی حیدر فیضی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی نعت گوئی کے ذریعہ نہ صرف ہندوستان بھر کے سفر کا شرف حاصل کیا، بلکہ ہندوستان سے باہر بنگلہ دیش ہو یا نیپال ہو، وہاں بھی سفر کیا۔ سلطان الامام، سلطان کے امام مولانا ہاشم صاحب قبلہ، جن سے آپ نے مجھ سے بیشتر نعت بھی سماعت کی، تعزیت کے اشعار بھی سماعت کیے اور مختصر سی گفتگو بھی سماعت کی۔ ان کے انداز بیان کو سماعت کرنے کے بعد مجھے تو یہی محسوس ہوا کہ بس عمر کی وجہ سے حضرت کے کچھ بال سفید ہو گئے ہیں، ورنہ ان کی پوری مشین الحمدللہ اب بھی ٹھیک اور برابر کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز بالخیر عطا کرے۔ تو حضرات، یہ اللہ کا ہم سب پر احسان ہے۔ اللہ نے ہم پر لاتعداد انعام و اکرام فرمائے، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمت و دولت سے نوازا، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو شامیانہ بنایا، بیچ میں بادل بنایا، پانی برسایا، طرح طرح کے اناج اور کلے اگائے۔ اللہ نے ہمارے لیے دن رات کا نظام بنایا، ہمارے لیے ہوا و فضا کو مسخر کیا۔ اللہ نے ہمیں ماں باپ، بیوی، بچوں جیسی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے ہمارے اوپر بے
हिसाब एहसानात फरमाए। ये सितारों की तरक्की, कहकशां का जमात, पहाड़ों की बुलंदी, दरिया की रवानी, मौजों की तुग़यानी, ये सब्ज़ाज़ार, ये गर्दिशे लैलो नहार, ये बागो बहार, ये पहाड़, ये पौधे, ये समंदर, ये दरिया, ये नदियां, ये फूल, ये पत्तियां, सब कुछ खुदा ने हमारे लिए बनाए। अल्लाह की नेमतों का कोई शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे ऊपर बेहिसाब एहसानात फरमाए, लेकिन याद रखना, अल्लाह ने हमारे ऊपर अपना जो सबसे बड़ा एहसान किया, वो एहसान ये है कि अल्लाह ने हमें मज़हब इस्लाम अता किया है। अल्लाह ने हमें पैगंबर इस्लाम अता किया है। ये रब का एहसान है कि रब ने हमें जानवर नहीं, हमें इंसान बनाया। ये रब का एहसान है कि रब ने हमें यहूद व नसारा के घर में पैदा नहीं किया, मुसलमान के घर में पैदा किया, मुसलमान बनाया। और इसमें भी 73 गुरूह थे। तो रब का सबसे बड़ा एहसान ये हुआ कि रब ने हमें बदअकीदा नहीं बल्कि सुन्नी सही अकीदा बनाया, सुन्नी सही अकीदा बनाया। आज हम जिस जाते गिरामी याद में बैठे हैं, जिनके 40वें की महफिल में बैठे हैं, लोग कहते हैं कि नसीर साहब बड़े अच्छे थे, इसलिए कि वो हाफिज़े कुरान थे, अच्छे थे इसलिए कि वो हाजी साहब थे। लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ हाफिज होना ये कमाल नहीं है, सिर्फ हाजी होना ये कमाल नहीं है। अगर सिर्फ हाफिज होना ये कमाल है, अगर सिर्फ हाजी होना ये कमाल है, तो फिर करबला की तारीख पढ़ो, पता चलेगा कि इमाम हुसैन को जिसने शहीद किया, तो शहीद करने वालों में, उनके दुश्मनों में बड़े बड़े हाफिज भी थे, बड़े बड़े कारी भी थे, बड़े बड़े हाजी भी थे। तो सिर्फ हाफिज होना ये कमाल नहीं है, सिर्फ हाजी होना ये कमाल नहीं है, बल्कि सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बनकर हाफिज बनना ये कमाल है, हाफिज बनना ये कमाल है। हाफिज तो हर जमात, आलिम तो हर जमात में है, 73 जमात, हर जमात में हाफिज मौजूद, हर जमात में बड़े बड़े इल्म रखने वाले मौजूद, हर जमात में मस्जिदें मौजूद, हर जमात में खानकाहें मौजूद। लेकिन ये अहले सुन्नत व जमात की हक़ानियत की सबसे बड़ी दलील है कि मस्जिद हर जमात में, इमाम हर जमात में, हाफिज हर जमात में, हाजी हर जमात में। लेकिन इमाम अहमद रज़ा सिर्फ सुन्नी जमात में, गरीब इमाम सिर्फ सुन्नी जमात में, गौसे पाक सिर्फ सुन्नी जमात में, साबिरे पाक सिर्फ सुन्नी जमात में। वो बेहतरीन हाफिज भी थे और हाजी भी थे, और इसके साथ तीनों अकाईद के बड़े मजबूत इंसान भी थे। तीनों अकाईद में उन्होंने कभी किसी से समझौता नहीं किया। हम किसी की तारीफ करते हैं, याद रखिए, हम किसी के पैसे को देख करके मुतासिर नहीं होते, किसी की बिल्डिंग को देख करके मुतासिर नहीं होते हैं। अगर हम किसी से मुतासिर होते हैं तो उसी से मुतासिर होते हैं जो दीन में अच्छे होते हैं, जो अकाईद में अच्छे, जो अकाईद में अच्छे होते हैं।
چٹنی روٹی کھائیے مگر اپنے دین کو بچائیے، نمک روٹی کھائیے مگر اپنے عقائد کی حفاظت کیجیے۔ یاد رکھیے بکنے والے ہر دور میں بکتے ہیں، ہر دور میں بکیں گے، لیکن بکنے والے ہر دور میں ٹکے ہیں اور ہر دور میں ٹکیں گے، ہر دور میں ٹکیں گے۔ تو ہر دور میں بکنے والے بکتے ہیں تو ہر دور میں ٹکنے والے بکتے ہیں۔ جو ضمیر پرست تھے، جو ایمان پرست تھے، جو ایمان کے سودا کرتے، انہوں نے ایمان کو بیچا، انہوں نے ایمان کا سودا کیا ہے، انہوں نے ایمان کا سودا کیا ہے۔ یاد رکھیے جو عقل والے تھے انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا ہے، لیکن جو عشق والے تھے انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں بیچا۔ تھانوی اس لیے بک گیا کہ وہ عقل والا تھا، گنگوہی اس لیے بک گیا کہ وہ عقل والا تھا، علامہ فضل حق خیرآبادی ٹکے رہے اس لیے کہ وہ عشق والے تھے، امام احمد رضا ہمالیہ پہاڑ کی طرح جمے رہے اس لیے کہ وہ عشق والے تھے۔ عقل والے بکتے ہیں، عشق والے ٹکتے ہیں، عشق والے ٹکتے ہیں۔ جو بکنے والے ہوتے ہیں وہ بکتے ہیں، جو نبی کے دیوانے ہوتے ہیں، جو نبی کے متوالے ہوتے ہیں، دنیا کے کسی سکے میں طاقت نہیں، اتنا پاور نہیں کہ اس کے ایمان کو خرید سکے، اس کے عقائد کی بولی لگا سکے، عقائد کی بولی لگا سکے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے دین کی حفاظت کیجیے۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑی اور قیمتی دولت ہے اسی دولت کا نام ایمان ہے، سب سے قیمتی دولت کا نام ایمان ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ یاد رکھیے اگر ایمان سلامت ہے دنیا میں ہو تب بھی کامیاب، مر کر چلے گئے تب بھی کامیاب۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمان اگرچہ غریب ہے لیکن وہ خوش نصیب ہے، اس لیے کہ سینے میں اس کے حبیب ہے۔ اب مسلمان کو دنیا کی دولت نہیں، نبی کی محبت چاہیے۔ مسلمان کو دنیا کا خزینہ نہیں، نبی کا مدینہ چاہیے۔ مسلمان کو دلی کا راجا نہیں، اجمیر کا خواجہ چاہیے۔ مسلمان کو بم بارود نہیں، سلام درود چاہیے۔ مسلمان کو فتنہ فساد نہیں، نبی کی میلاد چاہیے، نبی کی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، میرا دل ساتھ ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، ہمیشہ یہ میلاد ہوتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب کرسی مفتی گلزار صاحب نعیمی تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال نعرے کے ساتھ کر دیجیے۔ نعرہ تکبیر،